میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ کو ماننے یا پھر نہ ماننے سے جب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ کو، ہوں، تو پھر وہ ہوں۔ کافروں کو جہنم میں کیوں جلائے گا؟ کافروں کو جہنم میں کیوں جلائے گا؟ دیکھیے، اللہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ الصمد ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ الصمد ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو غلام جو ہے نا، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ رب سے سوال کرے کہ آپ ایسا کیوں کریں گے۔ سب سے بیسک جواب یہی ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین جب رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، اس کی مرضی اس کے بندوں پر چلتی ہے، اس کے بندے اس کی مرضی کے غلام ہیں، اس نے اپنے بندوں کو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے پہلے سے یہ بتا دیا ہے میری بات مانو گے تو میں نے تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں جنت کی، میری باتوں کا انکار کرو گے، میری شریعت پہ نہیں چلو گے، میرے دین کا انکار کرو گے، میرے نبیوں کا انکار کرو گے، میری اتاری ہوئی شریعت کے خلاف جاؤ گے تو میں نے تمہارے لیے پھر جہنم کی سزا رکھی۔ اللہ جب ہم کہہ دیتے ہیں نا اللہ کو ہم نے مان لیا، تو اللہ کو ماننے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا رب مانیں، اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے جو کیا وہ کیوں کیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں اللہ رب ہے، رب کا مطلب ہے کہ اس کی جو مرضی، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وَلَهُ الْأَمْرُ، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ حکم اس کے ہاتھ میں، ہم بندے ہیں، اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ جو کہے گا ہم کو مان لینا ہے، اس کے حکم پر ہم سوال نہیں کھڑا کر سکتے۔ اگر آپ نے باقاعدہ مان لیا کہ اللہ ہے تو پھر تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے، اس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، ہم اس کے حکم کو فالو کرنے اور اس کے حکم پر چلنے کے پابند ہیں، اور اس کی مرضی وہ جو چاہے ہمارے لیے قانون بنا دے، ہم کو اس کے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو اس پر بات ہو کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اللہ ہے تو پھر تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر اللہ ہے، وہ کائنات کا خالق مالک رازق ہے، تو پھر وہ اس کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا ہمارا کام ہے، اس کی مرضی پر سوال کھڑا کرنا ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ ہم بندے ہیں، ہم عبد ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر اس کائنات کو چلانے کے لیے اس نے ایک نظام بنایا ہے، ایک شریعت بنائی ہے، اس نے اپنا رسول بھیجا، رسول بھیج کر کے اس نے اپنی ایک شریعت لوگوں کے درمیان پہنچا دی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے سسٹم کا انکار کرے گا، اس نے اس سسٹم کا انکار کرنے والے کے لیے سزا رکھی ہے۔ دنیا میں بھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک ملک کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ملک میں کچھ قانون ہوتا ہے، کوئی دستور ہوتا ہے، اور ملک کے سارے شہریوں کو اس قانون اور دستور کی پیروی کرنی پڑتی ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر ملک کے قانون اور دستور کو ایک آدمی ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ملک کا حاکم ہے، حالانکہ وہ حاکم کوئی بھی ہمارے ملک کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ہماری خالق نہیں ہے، ہماری مالک نہیں ہے، ہمارے رب نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم ایک ملک کے دستور کو نہیں مانتے تو اس اتھارٹی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ملک کے دستور کا انکار کرنے کی وجہ سے اور جو ملک کا قانون ہے اس کے وائلیشن کی سزا ہم کو وہ دے سکتی ہے۔ وہ سزائیں الگ الگ طرح کی ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی وہ موت کی سزا بھی دے سکتی ہے، اور ہم اس کو اس اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہماری ملک کے حکمراں ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ سے چن کر کے آئے ہوں یا بادشاہی کے سسٹم سے چن کر کے آئے ہوں، یہ حکمراں کوئی ہمارے خالق نہیں ہے، انہوں نے ہم کو پیدا نہیں کیا، ہمارے مالک نہیں۔ یہ اتھارٹی چاہے وہ عدالت کی اتھارٹی ہو یا پارلیمنٹ کے پاس جو اتھارٹی ہے، تو یہ اتھارٹی وہ والی اتھارٹی نہیں ہے جو ایک خالق کو اپنی مخلوق پر حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کسی ملک کے دستور کو، وہاں کے قانون کا وائلیشن کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، تو ہم یہ حق مانتے ہیں ذمہ داروں کا، اتھارٹیز کا، کہ وہ یہ سزا دے سکتا ہے۔ تو اگر ایک حاکم کو، ایک حکومت کو، ایک اتھارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون جو اس نے اپنی عقل سے بنائے، ہم اور وہ برابر ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، ہم بھی جو ہے وہ اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے، بندوں کے لیے اگر ہم یہ اختیار مان لے رہے ہیں، بندوں کے لیے اگر یہ اختیار ہم مان لے رہے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے قانون اگر ایک انڈیویجول نہیں مانتا ہے تو وہ بندے بندوں کو سزا دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو خالق ہے اس نے اگر کوئی قانون اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے
اور بندے اس خالق کا قانون نہیں مان رہے ہیں، تو آخر خالق کے لیے وہ حق ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ وہ اپنی مخلوق کو سزا دے سکتا ہے؟ اگر دنیا میں بندوں کے لیے ہم یہ حق مان لیتے ہیں کہ بندے بندوں کو سزا دے سکتے ہیں بندوں کے بنائے ہوئے قانون نہ ماننے کی وجہ سے، تو خالق کا بنایا ہوا جو قانون ہے، اس کا جو نظام ہے، وہ اگر بندے تسلیم نہ کریں تو خالق کو تو بدرجہ اولا زیادہ اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ بندوں کو اپنا قانون، اپنا دین، اپنی شریعت نہ ماننے کی وجہ سے سزا دے۔ تو یہ میرے خیال سے دو پہلو ہیں جواب کے، اگر اس میں کچھ اضافہ بھائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں بھائی، ہو گیا۔